والفرقان الحميد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور غرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد اس میں حضور النور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر فاقہ تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصر بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک حمیلت ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونقیں سر بن کر کے سرخیاں چھوٹتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نوی دلہن کو چلا دیا، کہ فلاں شخص نے مسیر جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجیب مجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجیب مجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سے افسوس کی رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ دباؤ پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے فلم چڑھنے والی کہیں فاطمہ کہیں ربیہ کہیں شبنم فرسانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کی رعنائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کریمے حضرت آدم علیہ السلام